سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے قیام سے پیچھے ہٹنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ جے یو آئی کے ساتھ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس خورشید شاہ کی زیر صدارت ہوا۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے امید ظاہر کی ہے کہ کل تک آئینی ترامیم سینٹ میں پیش کر دیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے واضح کیا کہ آئینی ترمیم کا مسودہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد ہی پیش کیا جائے گا۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ایک اور اجلاس۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں سیاسی جماعتوں کے مجوزہ مسودوں پر بحث کی گئی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت اور نون لیگ نے آئینی عدالت کے قیام سے پیچھے ہٹنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ جمعیت علماء اسلام نے حکومت اور پیپلز پارٹی کو آئینی عدالت کا مسودہ واپس لینے کی تجویز دی۔ اجلاس میں یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری اور نواز شریف کی رضامندی کے بعد آئینی عدالت سے متعلق مسودہ باضابطہ طور پر واپس لیا جائے گا، لیکن سینیٹر عرفان صدیقی نے امید ظاہر کی کہ کل تک آئینی ترامیم سینٹ میں پیش کر دیں گے۔ تک کے معاملات ہیں ان کو بریف کیا ہے طارق صاحب نے، کامران مرتضیٰ صاحب نے، یہ امکانات ظاہر کیے ہیں انہوں نے کہ انشاءاللہ بہت جلد کنسنسس کمپلیٹلی ہو جائے گا، جو کہ 80-90% بڑے معاملات پہ ہو چکا ہے۔ کچھ چھوٹی جزیات ہیں ان پہ انشاءاللہ آج کام ہو جائے گا، اینڈ ہوپ فلی کل انشاءاللہ ترامیم جو ہیں وہ سینٹ میں پیش کی جائے۔ سینیٹر شیری رحمان پی ٹی آئی کی جے یو آئی سے ملاقات کے بعد پیش رفت کے لیے پر امید ہیں۔ آج مسودہ نہیں لیا ہے پی ٹی آئی نے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج شام بیٹھیں گے دوسرے دوستوں کے ساتھ، اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ، جے یو آئی وغیرہ، تو ان کے ساتھ کوئی کامنالٹی یا ہم آہنگی نکالیں گے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ڈرافٹ آلموسٹ اگری ہو گیا ہے۔ جی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے آئینی ترامیم کا مسودہ پیش کرنے کو بانی پی ٹی آئی سے مشاورت سے جوڑ دیا۔ یہ اپنا ڈرافٹ ابھی بھی موجود ہے اور وہ ہم تب دیں گے، ہم نے ان کو کہا ہے جب ہماری ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہوگی اور خان صاحب کے مشورے کے ساتھ جو ہم نے ان کو دینا ہے وہ دیں گے۔ ہماری آج ملاقات ہوگی مولانا صاحب کے ساتھ اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ عدلیہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے دعویٰ کیا کہ ترمیم منظور کرانے کے لیے حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں۔ لوگوں کو آفرز ہو رہی ہیں تقریباً 70 کروڑ روپے، 1 ارب روپے تک نقد کیش کسی ملک کسی جگہ پہ، یہ ہمارے ایم ایل ایز کو آفرز ہو رہی ہیں، 7 وزارتیں جو ہیں وہ آفر ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کے نمبرز پورے ہی نہیں ہیں، اسی طرح ہمارے سینٹ کے ممبران کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے حکومت کو اپوزیشن ساتھ لے کر چلنے کا مشورہ دے دیا۔ ہم نے تو حکومت کو باہر یہ مشورہ بھی دیا کہ اپوزیشن کو بھی ریچ آؤٹ کرنا چاہیے، انہیں بھی انگیج کرنا چاہیے۔ ملک کے مسائل کوئی ایک بڑی سیاسی جماعت یا 2 بڑی سیاسی جماعت حل نہیں کر سکتی، ساری سیاسی جماعتوں کو ایک وقت آئے گا سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ آئینی ترامیم پر مشاورت کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل دوبارہ ہوگا۔